نفل صدقات، اس کی مختلف پیرائے میں اللہ نے اہمیت بیان کی ہے، جیسا کہ یہ لفظ صدقے سے ہی متعلق ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 88، جس میں حضرت یوسف سے ان کے بھائی جس وقت ان کو ندامت اور شرمندگی کا پورا احساس ہو جاتا ہے، یہ الفاظ کہتے ہیں وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، کہ آپ کھانے پینے کی جو غذا ہے، غلہ ہے، ہمیں بطور صدقہ دے دے، اس لیے کہ جو بھی صدقہ دیتا ہے اللہ اس کو اس کا بہترین صلہ اور بدلہ دیتا ہے۔ موضوع سے ہٹ کر کے جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات، جو قصہ یوسف علیہ السلام کے اندر اللہ نے تتمہ کے طور پر بیان کی، وہ یہ مشکلوں کے بعد یا مشکلوں کے ساتھ آسانیاں ضرور ہوتی ہیں، اور قربانیاں دینے کے بعد ہی انسان ایک مرتبے اور مقام تک پہنچتا ہے۔ بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی، جو انسان جتنی محنت کرتا ہے اور جانفشانی کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو اللہ اتنا ہی بلند کرتا ہے۔ قرآن کے اندر 39، 40 سورہ نجم کی یہ دو آیتیں بھی ہیں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی اس نے محنت کی، جتنی اس نے کاوش اور کوشش کی، اور جو جیسی محنت اور جیسی کاوش کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں اپنی محنت کا صلہ اور بدلہ ضرور پائے گا۔ حضرت یوسف قربانیاں بے مثال ہیں ان کی، اسی لیے اللہ نے ایک منصب دیا، اور وہ یہ کہ مصر کے خزانے کے مالک بنے، اور بادشاہ وقت بھی ان کی تکریم، تعظیم اور توقیر کرتا تھا۔ جن ظالم بھائیوں نے ان کے وجود کو مٹانا چاہا تھا، صفحہ ہستی سے ان کا نام حرف غلط کی طرح ختم کرنا چاہا تھا، تو یہی ہے کہ جسے اللہ رکھے اور جسے اللہ محفوظ کر لے، پوری کائنات مل کر کے بھی بال کے برابر بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکے۔ جو مٹانے والے تھے وہ خود دستے سوالی بن کر کے، بھکاری بن کر کے حضرت یوسف کے سامنے پشیماں ہیں، شرمندہ ہے، نادم ہے، اور حضرت یوسف سے درخواست کر رہے کہ آپ صدقہ کریں۔ تو اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے کہ اگر انسان کسی کا برا چاہے تو ایسا نہیں ہے کہ چاہ لینے سے وہ ہو جائے گا، اور اکثر جن کو لوگ اہمیت دیتے ہی نہیں، پھر بھی جب وہ کسی کو مٹانے کے در پہ ہوتے ہیں نا، تو اللہ ان کے وجود کو ہی مٹا دیتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڈھے کھودتے ہیں نا، وہ خود ہی اس کے اندر گر جاتے ہیں۔ 42، 43 ایسی آیتیں ہیں سورہ فاطر میں، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو اوروں کا برا چاہتے ہیں ان کو تو عروج مل جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ جسے بھی چاہے اپنی حفاظت میں جگہ دے، جسے بھی چاہے مرتبہ اور مقام دے۔ رسول اللہ کے ساتھ مشرکین مکہ نے کبھی اچھا نہیں کیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر ہو، سعادت ہو، لیکن اللہ نے آپ کو مرتبہ اور مقام دیا،
سورہ فتح کی پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا. حسد کرنے والا ایسی بیماری میں مبتلا کر لیتا اپنے آپ کو جس گناہ میں بھی صرف اور صرف تباہی ہے، بربادی ہے. یعنی وہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے یا تو ڈپریشن میں جاتا ہے، ذہنی مرض کا مریض بن جاتا ہے، یا پھر ہمیشہ رنج، غم، پریشانی میں، قلق اور اضطراب میں، بے چینی میں اور بے اطمینانی میں رہتا ہے. کچھ گناہ بظاہر ایسے ہوتے ہیں جس کے کرنے میں لذت ملتی. مثلا فجر کی نماز ایک انسان نے نہیں پڑھی، کیوں کہ وہ دیر تک سوتا رہا. گناہ کیا اس نے لیکن نیند پوری ہوئی نہ. یہ گناہ ہے جس میں اس کو نیند کی لذت ملی. حسد ایسا گناہ ہے جس کے اندر بظاہر بھی کوئی لذت نہیں ہے سوائے تباہی اور بربادی کی. آگ ہی ہے، حاسد اس میں جلتا ہی جلتا ہے. اور حسد کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ محسود کو اللہ مرتبہ اور مقام دیتا ہے، پھر اخیر میں آ کر کے حاسدین پچھتاتے ہیں، اس کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں. جیسا کہ حضرت یوسف کے بھائی یہاں پر بھیک مانگ رہے ہیں. کہاں انہوں نے ظالم ہاتھوں سے جب حضرت یوسف چھوٹے تھے کنویں کی نظر کر دیا تھا اور مارنے کے یا جان سے قتل کرنے کے دہانے پہ ہی ان کو چھوڑ دیا تھا. لیکن رب العالمین نے نتیجہ بتلایا کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور محسود کو ہمیشہ مرتبہ مقام ملتا ہے، حسد کرنے والا ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. بہرحال اس میں صدقہ کرنے کی فضیلت بیان ہوئی. ان اللہ یجزی المتصدقین، جو صدقہ کرتے ہیں اللہ ان کو صلہ اور بدلہ دیتا ہے. قرآن کریم میں کچھ آیات ہیں، چاہے وہ 263 ہو، جیسا کہ سورہ بقرہ کی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. 262 263 ایسی آیات صدقے کے تعلق سے قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. زمین میں ایک دانہ ڈالا جاتا ہے، اس کے بدلے 700 دانے نکلتے. یہی ہے صلہ اور بدلہ کہ ایک انسان اگر صدق نیت سے اللہ کی راہ میں 1 دینار یا درہم بھی دے تو رب العالمین بدلے میں اسے 700 یا اس سے زیادہ دے گا. ایک دلیل ہے صحیح مسلم میں 189 نمبر کی، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بناقۃ مخطومہ. ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے لگام لگی ہوئی اونٹنی کے ساتھ اور کہتا ہے ہذہ فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے لیے ایک اونٹنی جس کے ساتھ لگام لگی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لک بہا یوم القیامہ 700 ناقۃ کلھا مخطومہ. تجھے اس ایک اونٹنی کی وجہ سے جو تو نے اللہ کی راہ میں دی ہے، اللہ 700 ایسی اونٹنیوں کا قیامت کے دن اجر و ثواب دے گا. اور یہ یقینی بات ہے، دیکھی ہوئی بات ہے. دانہ ایک ہی زمین میں ڈالا جاتا ہے، کیا زمین میں ایسی کوئی مشینیں ہیں جو اس ایک دانے کو 700 یا اس سے زائد عدد میں بنا دیتی؟ کون کرتا ہے؟ ایک کو کئی سو میں تبدیل کون کرتا ہے؟ یہ انسان دیکھ رہا ہے. تو اللہ نے مثال وہی دی جو حسی ہے، دیکھی گئی مثال ہے. اس لیے انسان
اللہ کی راہ میں دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی آیتیں بیان کی، جس طریقے سے خطبہ مسونہ کے بعد جو آیت پڑھی گئی سورہ ال عمران کی آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی نہیں پا سکتے ہرگز بھی جب تک کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ خرچ نہ کر دو۔ اس میں البر کی تفسیر کسی نے جنت بھی کی ہے مفسرین میں سے، یعنی جنت انسان کو تب ملے گی جب وقت آئے تو اسے اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا شان نزول ہے، صحیح مسلم کتاب الزکاة کے اندر 998 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو طلحہ مشہور صحابی ہیں، انصار کے مالداروں میں سے بڑے مالدار ہیں، اور اسی حدیث میں ان کی یہ صفت بھی بیان ہے، کان اکثر مالا من الانصار، انصار میں سے مالی اعتبار سے بہت بڑے تھے۔ ان کے پاس ایک مدینے کا سب سے بہترین باغوں میں سے باغ تھا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جایا کرتے تھے، بیرحا نام کا۔ ادھر آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ ہے صحابہ کا کردار۔ جنت چاہیے تو تمہارے نزدیک جو سب سے قیمتی شے ہے، جسے تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، ویسا کوئی سرمایہ ہے تو دو اللہ کی راہ۔ ابو طلحہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے نبی ان احب اموالی الی بیرحا، میرے نزدیک میرے پورے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ بیرحا باغ ہے، اور وہ واقعی بہت قیمتی تھا، بہت مہنگا تھا، بہت زیادہ فائدے والا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کہہ بھی رہے ہیں، وہ الفاظ ابھی آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ ابو طلحہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی ارید ان انفقها فی سبیل اللہ، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا جنت چاہیے تو سب سے قیمتی سرمایہ دیجیے۔ وَإِنِّي ذُخْرَهَا وَبِرَّهَا عِنْدَ اللَّهِ، مجھے اس باغ کا ذخیرہ، اس باغ کا صلہ یا اس کا خزینہ دنیا میں نہیں چاہیے، اللہ کے پاس چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لینے سے انکار کر دیتے اور کہتے ہیں ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، یہ بہت قیمتی باغ ہے اور آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند بھی ہے، اسے آپ اپنے پاس رکھیں، امسکھا، اس کو اللہ کی راہ میں نہ دیں۔ یعنی یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے صحابہ میں اور آج ہم اور آپ جو بھی اہل اسلام ہیں نا، ان کے بیچ میں یہ نمایاں فرق ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں اتنا دیتے تھے کہ نبی ان سے کہتے تھے بس مت دو، اور آج ہم اور آپ اتنا سنتے ہیں یا ہم کو اتنی رغبت دلائی جاتی ہے اور بار بار مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کچھ تو دیجئے تاکہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا سکیں، پھر بھی الا من وفقہم اللہ، رسم و رواج کے نام پر، شادی کے رسومات کے نام پر، فضول خرچیوں کے نام پر انسان اپنی سرمایہ داری، مالداری بہت دکھاتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینے سے گریز کرتا ہے۔ وہ اتنا دیتے تھے، انہیں کہا جاتا تھا بس۔ یہاں پر ہم اور آپ کا حال ایسا ہے کہ بار بار مطالبہ کیا جاتا ہے کچھ تو دے، اس لیے کہ حدیثیں ایسی ہیں۔ اگر آپ صحیح مسلم کی یہ حدیث کتاب الزکاة کی جو 1013
یا اسی طریقے سے 1016 اتقوا النار ولو بشق تمرہ، دوزخ سے بچنا ہے اللہ کی راہ میں دیجئے، آپ کی استطاعت ایک کھجور دینے کی ہو وہ دیجئے، اگر یہ نہیں ایک کھجور کا ٹکڑا دینے کی، آدھی کھجور کی ہو تو وہ دیجئے، شق تمرہ، کھجور نہیں پوری، اس کا ایک ٹکڑا۔ اور یہاں پر دیکھیں نبی کا گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، یہ حدیثیں ہیں صحیح مسلم کے اندر 2629 2630۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جاءتنی مسکینہ ومعاہا بنتان، ایک سوال کرنے والی مسکین خاتون میرے پاس آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ اب الفاظ کہیں کہیں ایسے بھی ہیں فلم تجد عندی الا تمرہ یا الا تمرات، گھر میں میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، ایک کھجور کے الفاظ بھی ہیں صحیح حدیثوں میں، یا ایک سے زیادہ کھجور ہے، یعنی وہ میرے لیے ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت بار بار حضرت عائشہ سے کی، یا پھر آپ عموماً کرتے تھے صدقہ دینے کے تعلق سے۔ خواتین سے جب بھی خطاب کیا اللہ کے نبی نے یہ نصیحت ضرور کی۔ صحیح مسلم کے الفاظ دیکھیں 79 یہ ایک حدیث ہے، 80 یہ ایک حدیث ہے، 885 یہ ایک حدیث ہے، 1000 1000 نمبر کی یہ ایک حدیث ہے۔ کتنی جگہ ہے حدیث ہے۔ رسول اللہ جب بھی خواتین سے خطاب کرتے یا معشر النساء تصدقن ولو من حلیکن، تم صدقہ کرو اگرچہ تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو جو تمہارے پہننے کے زیورات ہیں نا اس میں سے بھی دو۔ وَأَسْتَغْفِرْنَ یہ بھی لفظ ہے، اور استغفار کرو۔ صدقے کا حکم پہلے دیا اور بعد میں بتایا فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مجھے دکھایا گیا ہے کل میدان محشر میں جہنم میں جانے والی سب سے زیادہ تعداد خواتین کی ہوگی۔ یہ ہم نے سنا ہے، اور اتنی حدیثوں کا جو ریفرنس دیا گیا اس میں 885 نمبر کی کتاب الجمعہ کی صحیح مسلم کی جو حدیث ہے رسول اللہ کا خطاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اعلان کرتے ہیں یعنی تلقین کرتے ہیں، اور حضرت بلال فجعل بلال بثوب یا یطوف بثوب، وہ چکر لگاتے ہیں کپڑے کے ساتھ، اور جیسے ہی چکر لگاتے خواتین کے بیچ میں یلقین، تو وہ خواتین جنہوں نے ابھی سنا ہی ہے کہ جہنم سے بچنا ہے تو اللہ کی راہ میں دینا ہے، من اقرطتہن وخواتیمہن، کانوں کی بالیاں ہیں، ہاتھوں کے زیورات ہیں، یا پھر انگوٹھیاں ہیں، جس کے پاس جو تھا اس محفل میں خاتون نے دوزخ سے بچنے کے نام پر حضرت بلال جو جھولی لے کے گھوم رہے تھے اس میں ڈال دی۔ تصدقنا، یہ ہے کردار صحابہ اور صحابیات کو اللہ کی راہ میں دینے کے اعتبار سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں، جیسا کہ 2352 جامع ترمذی کی حدیث ہے، تصدقی ولا تردی المساکین، آپ جتنا ہو سکے صدقہ کریں، مسکینوں کو کبھی نہ دھتکاریں، وقربیہم، مسکینوں کو قریب کریں، فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، بدلے میں اللہ آپ کو اپنے سے بہت زیادہ قریب کرے گا۔ پھر رسول اللہ کی اسی حدیث میں وہ دعا بھی ہے، اللہم احیینی مسکینہ وامتنی مسکینہ
واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ دنیا میں مسکین بنا کے زندہ رکھ، مسکین کی حالت میں وفات دے، کل قیامت کے دن مسکینوں کے زمرے میں شمار کرنا۔ آج جن کو دھتکار دیا جاتا ہے، جن کے منہ پہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یا ایسے ہی جن کے پاس دنیا میں زیادہ سرمایہ داری نہیں ہے اس لیے ان کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں سمجھی جاتی، ان کا مقام اللہ کے یہاں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیسہ میزان نہیں ہے، مال ترازو نہیں ہے انسان کے بڑے ہونے کا، اس کے کامیاب ہونے کا۔ کیونکہ مال کسی کو نعمت کے طور پہ بھی ملتا ہے تو دوسری طرف کسی کو عذاب کے طور پہ بھی ملتا ہے۔ اور زیادہ تر جو دنیا میں دین کی دولت سے عاری اور خالی رہے، اللہ نے ان کو مال بے تحاشا دیا، نعمت کے طور پہ نہیں، زحمت اور نقمت کے طور پہ دیا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ 55 نمبر کی آیت سورہ توبہ کی ہو، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا۔ نبی منافقین کے زیادہ مال سے اور ان کی زیادہ نعمت اولاد سے آپ تعجب نہ کریں، اللہ ان کی ان بڑی بڑی نعمتوں کو دنیا میں بھی عذاب بنا دے گا، عذاب کے طور پہ۔ اور کافروں کو تو اللہ دیتا ہی ہے، جیسا کہ 178 سورہ ال عمران کہتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ ہم کافروں کو جو دنیا میں مہلت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے لیے نسارع لهم فی الخیرات ام یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون۔ 56 57 سورۃ المومنون کی آیات ہیں۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں زیادہ مال دیا تو ہم ان کے لیے بھلائیوں میں سبقت کریں گے، ہم ان کا انجام بہتر بنائیں گے، ہرگز بھی نہیں۔ دنیا دیا جانا اللہ کے یہاں پیمانہ ہے ہی نہیں کامیابی کا، کیونکہ کسی کسی کو اللہ دنیا دیتا ہے عذاب کی شکل میں۔ کتنا کرو گے؟ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، جو آیت سورہ حجر کی ہے 3 نمبر کی۔ نبی ان کو چھوڑ دیں، یہ کھائیں گے پیئیں گے، دنیا میں موج مستی کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ اخیر میں اپنے انجام کو، کیفر کردار کو خود پہنچ جائیں گے، کیونکہ اللہ ان کو سزا دنیا میں کم، ان کے گناہوں کی آخرت میں زیادہ دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ مسکینوں میں اے اللہ تو ہمارا شمار کرنا، یعنی دنیا میں جو دیندار ہے اور انہوں نے اپنی زندگی زہد والی بنائی، زاہدین ہیں۔ مسکین سے مراد وہ سائلین نہیں جو مانگنے والے ہیں، جن کے یہاں صرف مکر ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے یا ایسے ہی، بلکہ یہاں مسکین سے مراد متقین، مومنین، زاہدین، جنہوں نے چاہتے ہوئے بھی دنیا اتنی نہیں لی ہے تاکہ وہ دنیا میں آزمائش میں مبتلا نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جب اس طرح کی نصیحت کی تو وہی حدیث ہے، جب مسکینہ ان کے پاس آئی، وہ کہتی ہیں میرے پاس ایک ہی کھجور تھی، میں نے وہ دے دی۔ دوسری حدیث میں الفاظ ہیں 3 کھجوریں تھیں تو 3 دی۔ اب اس ماں نے پہلی 2 کھجور تو 2 بیٹیوں کو دے دی، اور اس کے بعد تیسری تھی نا، فَرَفَعَتْهَا إِلَى فِيهَا كَيْ تَأْكُلَهَا، جیسے ہی منہ کے قریب کی کھانے کے لیے تو 2 بیٹیوں نے وہ ایک کھجور کا بھی تقاضا کر لیا۔ اور یہ ہوتی ہے والدین کی کوشش۔ اولاد بڑی ہو جانے کے بعد ابھی بولنا سیکھا ہی ہے لیکن قد سے زیادہ زبان بڑی ہو گئی۔ جس والدین نے کم پرسی میں پیٹ کاٹ کے، محنت کر کے، مشقت کر کے
کیونکہ ماں کا اپنا کردار ہے تو باپ کا نرالا کردار ہے. اور اس طریقے سے والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. ہم اور آپ سماج میں ایسی مثالیں دیکھتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ایسے حالات ہوتے ہیں, لیکن یہ اولاد بڑی ہو جانے کے بعد پھر بڑھاپے میں والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے, زبان سے ایسے الفاظ جو شاید غیر مسلموں کو بھی نہ کہے جائے یا دشمن تک کو بھی کہنا مناسب نہیں, ایسی فحش زبان میں بات کی جاتی ہے, بغیر دھتکار کے زبان سے کوئی جملہ مکمل کیا ہی نہیں جاتا. والدین کو ہمیشہ دھتکارا جاتا ہے, نعوذ باللہ گالیاں تک دی جاتی. لعنت ہے ایسی اولاد پہ جو اپنی زبان سے اپنے والدین پر سب و شتم کرے, لعن طعن کرے اور اپنی زبان سے برے کلمات نکالے. کیونکہ جب نمازی انسان, روئے زمین کا اپنے زمانے کا بڑا متقی انسان, نماز میں ہونے کے باوجود ماں کی بد دعا سے بچ نہ سکا, تو پھر یہ روئے زمین کا سب سے بڑا گنہگار, اللہ کے حق کے بعد جس کا حق سب سے بڑا ہے. یہی تو ہے کلام مجید کا اسلوب, حقوق اللہ حقوق العباد. حقوق العباد میں پہلا حق کس کا ہے؟ کتنی آیت ہے قرآن کریم میں؟ سرے 10 جو آیت بیان کی جاتی ہے 23 سورہ اسراء کی, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے اپنا حق بیان کیا, اپنے حق کے ساتھ فوراً والدین کا حق بیان کیا. حقوق اللہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے, توحید اختیار کی جائے, توحید ہے ساری نیکیاں. حقوق العباد یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے. یہاں احسان بہت دور ہے, وہ مانگے تو دیا نہیں جاتا بلکہ منع کر دیا جاتا ہے. احسان یہ ہے کہ ان کی زبان سے الفاظ ادا ہونے بھی نہیں دینے چاہیے. ہمیں ان کی ضرورتوں کا اتنا خیال ہونا چاہیے کہ ابھی وہ زبان سے الفاظ نکالے بھی نہ, ہم ان کی ضرورت پوری کر دیں. یہ احسان ہے. کیا ہوتا ہے ایسا؟ اور ماں کی ممتا دیکھ لیں. اس طریقے سے ہم اور آپ بڑے ہوتے ہیں, اور یہ زیادہ تر گھرانے کی کہانیاں ہیں. اس لیے ہمیں ہماری کمزوری کبھی نہیں بھولنی چاہیے, اور احسان کرنے والے کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اپنے محسنین سے بدتمیزی کریں گے اور احسان کرنے والے کو بھول جائیں گے تو آپ کسی کے ساتھ اچھائی کبھی نہیں کر پائیں گے. محسن کے ساتھ جو اچھائی نہیں کرے گا وہ کسی اور کے ساتھ جو محسن نہیں ہے کیسے اچھائی کرے گا؟ تو یہ ماں ابھی اپنی کھجور کھانے کے لیے منہ کے قریب اٹھاتی ہے کہ وہ دونوں بیٹیاں سوال کرتی ہیں کہ یہ کھجور بھی ہمیں چاہیے. فَشَقَّتْهَا بَيْنَهُمَا, اس کھجور کو بھی 2 ٹکڑے کر کے جو خود کے کھانے کے لیے تھی, ماں بھوکی رہ گئی اور 2 بچوں کے بیچ وہ 2 ٹکڑے تقسیم کر دی. حضرت عائشہ کہتی ہیں فَأَعْجَبْتُ لَهَا, مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا. حَتَّى أَتَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَيَّ, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, فَذَكَرْتُ لَهَا, میں نے اس خاتون کا پورا تذکرہ بیان کیا, ایسا ایسا ہوا. رسول اللہ کے ارشاد ہے ان اللہ قد اوجب لها الجنہ واعتقها بها من النار. یہ ہے اس خاتون نے جو 1 کھجور کے 2 ٹکڑے کیے نا, 2 بچیوں کو دیے کھلائے, اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس خاتون کے لیے جنت واجب کر دی.
اور اسے دوزخ سے آزاد کر دی۔ ہم پر ہمارے والدین کے ایسے کتنے احسانات ہیں، گننا چاہے ہم گن نہیں سکتے۔ اس لیے کبھی بھی اگر ہم ہمارے ایمان اور دین کی سلامتی چاہتے ہیں اور نیکیوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اللہ تو ہے ارحم الراحمین، اس کے یہاں معافی ہی معافی ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے حقوق اللہ علی المسامحہ، اللہ کے حقوق میں سمح ہے۔ ہم کہتے ہیں نا عربی میں سامحنی، درگزر کر دو، معاف کر دو، پوچھ دو، مٹا دو، تو اللہ کے حقوق میں مسامحہ ہے، وہ تو معاف کر دے گا۔ اسی لیے حدیثوں میں کہا گیا 3540 جامع ترمذی کی، یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ تو زمین سے لے کر کے آسمان تک کی بلندی کے برابر یا پوری زمین کی وسعت کے برابر گناہ لے کے بھی آیا ہے ابن آدم میرے پاس، اس گناہ کی کثرت میں شرک اور کفر نہیں ہے، تو میری مغفرت تیرے گناہ کے وجود سے بہت وسیع ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ 32 سورہ نجم کی آیت ہے نا، ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب بہت وسیع مغفرت والا۔ یہ حقوق اللہ ہے، اللہ معاف کرے گا۔ 2755 حدیثوں میں آتا ہے صحیح مسلم کی، لو یعلم الکافر عند اللہ من الرحمہ ما قنط فی جنتہ احد، کافر کو پتہ چل جائے اللہ رحم کتنا کرنے والا ہے، پوری زندگی کفر پہ رہے اور شان آن بان سے کہے میں جنتی ہوں، کیوں؟ اللہ کا رحم اتنا۔ لو یعلم الکافر، کاش کافر کو پتہ چلے اللہ کا رحم کتنا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ 99 حصے تو اس نے اپنے پاس رکھے ہیں، یہ 2752 نمبر کی جو حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ لیکن حقوق العباد علی المواخذہ، بندوں کے جو حقوق ہیں نا اس میں گرفت ہے، پکڑ ہے۔ آدمی چھوٹی سی چھوٹی چیز ظلم کے اعتبار سے کسی کی لے گا نا تو اللہ اس کا حساب لے گا، سزا دے گا، کیونکہ اللہ نے معافی نہیں رکھی حقوق العباد کی اپنے پاس۔ وہ حدیثیں سن کر کے آپ کو تعجب ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری میں 6607 نمبر کی حدیث ہے، یا صحیح مسلم کے اندر میں بھی 1819 اور 1820 نمبر کی حدیث ہے۔ ایک صحابی جو کہ شہید بھی ہوئے، خیبر کا موقع تھا، ان کے تعلق سے لوگوں نے کہا جنتی ہے، رسول اللہ نے کہا نہیں، فَإِنَّهُ غَلَّ بِشِتَاءٍ، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں، یا بِرِدَاءٍ، ایک چادر مال غنیمت میں سے اس نے چھپائی ہے، بتائی نہیں ہے، اور ابھی ابھی مجھے دکھایا، یہ شہید نہیں ہوا، یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ اور وہ ہم نے حدیثیں سنی ہیں حقوق العباد ہی کے تعلق سے 137 جو صحیح مسلم کے اندر ہے، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، قیل یا رسول اللہ وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك، جس نے اپنے بھائی کا حق لیا اللہ کی قسم کھا کے، اللہ اس کے اوپر دوزخ واجب کر دے گا، جنت حرام کر دے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی سے، حق جو لیا گیا ہے ظلم سے وہ کتنا کم بھی ہو تو بھی یہ وعید ہے؟ رسول اللہ نے الفاظ استعمال کیے، مسواک یا اس کے برابر لکڑی بھی لی گئی ہوگی نا ظلمن کسی کی، تو بھی اللہ جنت حرام کر دے گا، دوزخ واجب کر دے گا۔ قرآن میں اس سے سخت وعید
ٹھیک ہے اگر آئی ہے کفر اور شرک کے لیے، لیکن یہ دو وعیدیں ہیں اور دونوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ 14 نمبر کی آیت سورہ نساء کی، اور میں بھی 95 نمبر کی سورہ نساء ہی کی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ میراث کا تذکرہ ہے، وراثت اللہ نے کہا ایسے ایسے تقسیم ہونی، اس میں اگر کسی نے کسی کا حق مار لیا، بہنوں کا حق اکثر مارا جاتا ہے نا، شادی کر دی، جو دیا بس دے دیا، اب کوئی حصہ نہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے جس نے اللہ کی تقسیم میں حدوں کی رعایت نہیں کی، مخالفت کر دی، پھر وہ جہنم سے نکل نہیں پائے گا۔ الفاظ ایسے ہی ہیں، یدخلہ نارا خالدا فیہا، ٹھیک ہے اس کی جو تعویل کی گئی ہے توحید سلامت رہی تو لمبے عرصے کے بعد، لیکن دوسری طرف اور بھی ہیں جنہوں نے کہا نہیں نکلے گا یہ انسان، کیونکہ حدیثوں میں ہے ایسا کہ اس کے اوپر اللہ نے دوزخ واجب کر دی، جہنم واجب اور جنت حرام کر دی، تو جب جنت حرام ہو گئی تو کیسے جائے گا؟ اور دوسرا یہ بھی حقوق العباد، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی مومن کو ناحق مار دیا، قتل کر دیا، وہ بھی جائے گا جہنم میں، اور الفاظ تو یہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ٹھیک ہے اگر بات مانی جائے توحید اس کی سلامت ہے، لمبے عرصے کے بعد نکلے گا، لیکن قرآن نے کہا بہت سنگین عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ ہے سخت ترین وعید، حقوق اللہ میں نہیں، حقوق العباد میں، اور وہ بھی مسلمین کے لیے، مومنین کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مشرکین اور کافرین کے لیے ہے، زندیقین اور ملحدین کے لیے۔ یہ مسلمین اور مومنین اگر اس طرح کے جرم میں گرفتار ہوتے، دو صورتیں ہیں جہنم کے نام سے جس کی ابتدا ہے، سورہ مطففین اور سورہ ہمزہ، یہ حقوق اللہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یہاں بندے کے مال میں اگر کوئی دھوکہ کرتا ہے، مال پورا لیا لیکن وزن پورا نہیں دیا، ڈنڈی ماری، ناپ تول میں کمی کی، تو اللہ ویل سے شروعات کر رہا ہے، یہ مال والی دلیل ہے۔ سورت کی شروعات ویل سے، جہنم کی وادی کے نام سے، دوسری طرف عزت سے، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو آدمی کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالے یا ایسے ہی چغلی کرے، غیبت کرے، کسی کے عیب جوئی کرے، تو اس کے لیے بھی ویل ہے۔ ایک جگہ عزت، دوسری جگہ مال، حقوق العباد ہے۔ تو رب العالمین نے کلام مجید میں اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا جو حقوق العباد میں سب سے پہلا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ رعایت یا ایسے ہی اہمیت اور افادیت معلوم ہوتی ہے کہ ہم اور آپ کی تربیت، کیونکہ کیا ہم بیٹھنے کے قابل تھے، ہم بولنے کے قابل تھے، ہم چلنے کے قابل تھے، ہم جو کچھ بھی بنے اللہ نے ہمیں بنایا، لیکن سبب کون بنے؟ انگلی پکڑ کے چلنا کس نے سکھایا؟ زبان سے بولنا کس نے ہمیں بتایا؟ کن کی تربیت ہے؟ تو ہم کن کے خلاف زبان دراز کر رہے ہیں، کن کے اوپر غصہ کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ کن کے لیے زبان سے سب و شتم کے کلمات نکال رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں والدین پر ہاتھ تک بھی اٹھاتے ہیں، کیا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے؟ بہرحال اس حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک کھجور تھی، یا چند جو انہوں نے اپنے لیے رکھی، وہ تک بھی صدقہ کرتے۔ یہ امام ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ جو بہت مشہور کتاب ہے آثار کی، اس کے اندر تقریباً 22,570 نمبر کی ایک حدیث، ایک اثر ہے، اور یہ بتلایا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک موقع تھا، حضرت معاویہ نے 1,00,000 درہم دیے،
وہ 1,00,000 درہم بھی صبح ان کے پاس پہنچے، یعنی جب پہنچے شام ہوتے ہوتے وہ بچے ہی نہیں، یعنی انہا تصدق ب100,000 درہم، ابھی وہ شام میں داخل نہیں ہوئی اور شام ہونے سے پہلے تک 1,00,000 درہم انہوں نے صدقہ کر دی. اور یہ بالکل درست ہے، صحیح ہے ایسی ہی بات. عبداللہ ابن زبیر اپنی خالہ کے ساتھ احسان کرتے تھے جس وقت وہ مکے کے حاکم تھے، اور انہوں نے بھی کئی مرتبہ ایسا ہے 1,00,000 درہم حضرت عائشہ کو دیے، لیکن کچھ ہی دیر میں انہوں نے پورے ہی تقسیم کر دیے. اور جب خادمہ کی طرف سے یہ کہا گیا لو استطعت ان تشتری لنا بدرہم اللحم، آپ کے پاس اتنا خزانہ آتا ہے تو آپ ہمارے لیے گوشت خرید دیں، یا 1 درہم دے دیں تاکہ ہم گوشت خرید لیں. روزے سے تھی، افطاری کے لیے سامان نہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا گھر میں ہے کچھ کہ نہیں ہے. 1,00,000 درہم تقسیم ہو گیا. خاتون خادمہ سے کہتی ہیں کہ یہ بات آپ کو پہلے بتانی تھی، میرے پاس اب 1 درہم بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں اور تم گوشت خرید سکو. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق صحابہ اور صحابیات کا عمل ہے. بس یہ آخری بات جیسا کہ 872 الترغیب والترہیب کے اندر موجود ہے، کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ. رسول اللہ نے کہا کل میدان محشر میں جہاں عرش کا سایہ ہوگا وہاں ایک اور سایہ بھی ہوگا، اور وہ انسان کے اپنے صدقے کا ہوگا جو بھی اس نے کیا ہے. حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ اللہ لوگوں کے بیچ پورا فیصلہ کر لے گا، تب تک وہ سایہ رہے گا میدان محشر میں. کس عمل کا؟ صدقے کا. تو ایک صحابی کا نام بتایا گیا حدیث کے اندر، ابو مرثد کر کے، فَكَانَ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ، کوئی بھی دن ان کا ایسا خالی نہیں گزرتا، إِلَّا تَصَدَّقَ فِيهِ وَلَوْ بِكَعْكٍ أَوْ بَصْلٍ، یہ الفاظ ہیں، چاہے ان کو ایک پیاز دینی پڑے، کیک کا ایک ٹکڑا دینا پڑے، لیکن ہر دن وہ صدقہ ضرور کرتے تھے. کیوں؟ کہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے میدان محشر میں صدقے والی عبادت انسان کے لیے سایہ بنا دی جائے گی. خلفائے راشدین میں 3 جو ہے نا، ان کی اہمیت یا ان کے بلند مرتبے مقام اور منقبت فضیلت کے پیچھے کوئی بڑی عبادت دیکھی جائے جو نمایاں ہے اور جس کی فضیلت احادیث میں نام لے کر کے بیان کی گئی ہے، حضرت ابو بکر، رسول اللہ نے ان کا نام لے کے بیان کیا. 94 ابن ماجہ کی حدیث ہے. جو بھی ان کا مرتبہ ہے، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا حضرت ابو بکر نے دین کی خدمت اپنے مال سے کی ہے اتنا کسی نے بھی نہیں کی. مجھے اللہ کے دین کو اگر کسی کے مال نے سب سے زیادہ نفع پہنچایا ہے تو وہ حضرت ابو بکر. یہ سننے کے بعد سینہ کشادہ نہیں کر لیا انہوں نے، جنت مل گئی ہو گیا. ہمارے یہاں نیکیاں ہوتی کم ہیں، انسان پہلے ہی جنتی اپنے آپ کو شمار کر لے. نیکیوں پر فخر صحابہ نہیں کرتے تھے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وَهَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لِلَّهِ وَلَكَ یا رسول اللہ، میرا مال نہیں، میرا اپنا پورا وجود بھی اللہ کے لیے اور آپ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2737 نمبر کی. ایک موقع تھا رسول اللہ کے پاس آئے، انی اصبت ارضا بخیبر، خیبر سے مال غنیمت میں ایک زمین ملی ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں وہ، ولم اصب مالا قط انفس عندی، میرے پاس اس سے زیادہ عمدہ نفیس قیمتی مال ہے ہی نہیں. فماذا تأمرنی یا رسول اللہ،
میں آپ کے پاس آیا ہوں اللہ کے نبی، آپ میری رہنمائی کریں، کیا کروں؟ خیبر میں زمین ملی اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس اس سے قیمتی کوئی سرمایہ، وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ میں یہ واقعہ بھی ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تصدق، آپ صدقہ کر دیں ان شئت، اگر آپ چاہیں۔ بالآخر رسول اللہ کہے اور حضرت عمر نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فتصدق، سب سے قیمتی سرمایہ زمین کی شکل میں، آج اسی زمین کے لیے انسان ایمان بیچتا ہے، وہ جنت کے لیے اپنی زمین بیچتے تھے۔ فرق کتنا ہے ہم میں اور صحابہ میں؟ زمین کے لیے آج اللہ کی قسم بیچ دیتے، جھوٹی قسم کھا لیتے، ایمان بیچ دیتے، کل ٹھیک ہے اللہ کے یہاں جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ انسان تیار ہو جاتا ہے، قیامت کے دن دیکھیں گے، کیوں؟ یہ ٹکڑا میرا ہے، مجھے چاہیے۔ ان کے پاس تھا، ایسا بھی نہیں کہ مانگ لیا گیا دے دو، لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے خود سے ہی انہوں نے دے دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ۔ اور ایک نام حضرت عثمان، پہچان ہی ہے ان کی، غنی کہیں، ذی النورین کہیں، جو بھی کہیں۔ ترمذی کی 2 حدیث پڑھیے گا، ایک 3700 اور اس سے پہلے کی 3699، غزوہ تبوک، ذو العسرہ قرآن نے کہا نا، مشکل ترین موقع، رسول اللہ نے کہا جس کے پاس جو ہے وہ دے، جیسا ہے جتنا ہے وہ دے۔ حضرت عثمان نے دیا، 1000 دینار تو ایسے ہی لا کے دیے رسول اللہ کی گود میں، اور اس کے بعد جب کہا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، لشکر کی تیاری کون کر کے دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، علی مئۃ بدنۃ باقطابها وباحلاسها یا رسول اللہ، 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ، غلے کے ساتھ، زادے سفر کے ساتھ میں دیتا ہوں۔ پھر اعلان ہوا، کون اور مزید لشکر کی تیاری کرے گا؟ علی مئۃ بدنۃ باحلاسها واقطابها یا رسول اللہ، 200 اونٹ، ایسے کر 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 کے 700 تک گئے۔ رسول اللہ کو کہنا پڑا بس، اور آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ہے اللہ کی راہ میں دینے کا مرتبہ اور مقام۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان اگر آج کے بعد ایک بھی نیکی آپ نہ کریں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ آپ کو نیکی نہ کرنا نقصان نہیں ہوگا، نقصان نہیں دے گا۔ اس فرمان کے تو کئی سال بعد تک حضرت عثمان بقید حیات رہے، اور انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کی۔ دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے صحابہ کرام نے صدقات میں تعاون کیا۔ بس یہ آخری بات، کیونکہ اگر ان کا نام نہ لیا جائے نا صحابہ کے کردار میں تو نا انصافی ہے، یہ نام آنا ضروری ہے۔ پہچان عبد الرحمن ابن عوف، اور کیا کہنا ان کے بارے میں، صرف ام المومنین کا وہ مقولہ اور ان کی وہ دعا جو ترمذی کے اندر نقل ہوئی، 3749 3750، 2 حدیث۔ ان کے بیٹے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، ان کو بلا کر کے حضرت عائشہ بسا اوقات یاد دلاتی تھی، سق اللہ اباک، سق اللہ اباک من سلسبیل الجنہ، ابو سلمہ آپ کے والد کو اللہ جنت کی نہروں سے سیراب کرے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایک ایسے انسان کی پیشین گوئی کی تھی، کہا تھا کہ میرے بعد یحنو علیکن البار الصادق، تمہارا سب سے زیادہ خیال کرنے والا ایک نیک سچا انسان اللہ بنائے گا۔
یعنی یہ جو فضیلت تھی رسول کہہ کے گئے پورے عبد الرحمن ابن عوف پر ہی فٹ تھی. اپنی والدہ سے بڑھ کر کے انہوں نے جو قوم کی امت کی مائیں امہات المومنین مومنین کی مائیں ہیں رسول اللہ کی ازواج مطہرات ان کا خیال کیا. یہ ترمذی کے الفاظ ہیں دونوں, کہتی ہیں اوصا لامہات المومنین بحدیقہ, ایک باغ پورا امہات المومنین کے نام پہ وقف کر کے گئے یہ, جس کی قیمت تھی 4 لاکھ درہم. 4 لاکھ درہم جس کی قیمت تھی, یہ وقف کیا تھا عبد الرحمن ابن عوف نے. کن کے لیے؟ امہات المومنین کے لیے. آج ہمارا کیا ہے ہماری ماؤں کے ساتھ سلوک, کردار؟ یہ ہم خود ایمان کے احتساب میں یا ایمان کے آئینے میں اپنا احتساب کریں, دیکھیں. اور عبد الرحمن ابن عوف تھے. تو یہ عنوان کیونکہ مکمل کرنا تھا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بات آتی ہے اللہ کی راہ میں دینے کی تو اتنا آگے بڑھتے کہ رسول کو کہنا پڑتا حسبک حسبک, بس اور زیادہ آپ نہ دیں. ہم اور آپ اگر صحابہ کے نمونے پر عمل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں عمل کرنا ہی ہے, ہم مومن بنے رہنا چاہتے ہیں, دین پر باقی رہنا چاہتے ہیں, تو لازماً ہمیں ان کو اسوہ کاملہ بنانا ہی ہوگا. تو ہم بھی اللہ کی راہ میں دینا سیکھیں, اللہ کی راہ میں جتنی ہماری استطاعت ہے خرچ کریں, کیونکہ جو وما انفقتم من نفقہ یا وما انفقتم من شیء فہو یخلف, 39 سورہ سبا کی آیت ہے. جو اللہ کی راہ میں دیا جائے گا دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملے گا اور اللہ کے یہاں وہ ذخیرے کے طور پہ جمع بھی ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنائے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں چاہے اعلانیہ دیں یا خفیہ دیں, اللہم اجعلنا ممن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.